مہمان محترم، منصفان مکرم اور شریکان محفل اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سردی، یہ گرمی، یہ بارش، یہ دھوپ، یہ چہرہ، یہ تن اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے، یہ ناطے، گھرانہ، یہ گھر، تجھے اولادیں بھی دی، دیے والدین، الف لام میم قاف عین اور غین، یہ عقل و ذہانت، شعور و نظر، یہ بستی، یہ صحرا، یہ خشکی، یہ کر، اور اس پر سے کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے، شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، ہم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائیں گے اور کہاں تک جھٹلائیں گے؟ ہم اپنے اس معاشرے کی رنگینیوں میں اس قدر ڈوب گئے ہیں کہ ہماری طرف بڑھتی قیامت ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور ہمارے احساس اس قدر مر چکے ہیں کہ اب کوئی احساس ہی نہیں، نہ ہی اس کی فکر ہے، جبکہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہے، جب تسبیح ٹوٹتی ہے، جب دانے بکھرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح قیامت کی نشانیاں ہیں جو لگاتار پوری ہو رہی ہیں۔ لوگوں قرآن کو موسیقی کی طرز پر تلاوت کریں گے، دین پر عمل کرنے والوں پر لوگ تعجب کریں گے اور انہیں نیا سمجھیں گے۔ ہر آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے سے بدتر ہوگا، گناہ کرنا آسان ہو جائے گا اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا۔ مسلمان مالدار تو ہوں گے مگر دیندار نہیں ہوں گے، قتل و قتال زیادہ ہوگا، قاتل اور مقتول کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں یا پھر میں کیوں قتل ہو رہا ہوں۔ دنیا کے مالدار لوگ بخیل ہو جائیں گے، جہالت عام ہو جائے گی، لوگ دنیاوی تعلیم یافتہ ہوں گے مگر دینی علم سے جاہل ہوں گے، عرب کی سرزمین پر فراخی آ جائے گی، مدینہ منورہ کی آبادی زیادہ ہوگی، لوگ صحیح حدیث سے انکار کریں گے اور جھوٹی حدیث بیان کریں گے، ہر آدمی چاہے گا کہ اس کا جسم پتلا اور مضبوط ہو جائے، بے حیا اور موسیقی کے اسباب زیادہ ہو جائیں گے، لوگوں کی نماز اور زندگی میں خوشبو ختم ہو جائے گی، جھوٹ بولنا عام ہو جائے گا اور لوگ جھوٹی گواہی دیں گے، دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے آگ کا شعلہ ہاتھ میں پکڑا ہو، زنا کرنا آسان اور زنا کے اسباب زیادہ ہو جائیں گے، کتنے زیادہ ہوں گے، دینی علم کم ہوں گے، مرد کم عورتیں زیادہ ہوں گی۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جن میں سے زیادہ تر پوری ہو چکی ہیں اور چند ایک رہ گئی ہیں جن کا پورا ہونا باقی ہے، جیسے دریائے فرات کا سوکھنا، دجال کا فتنہ، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر تشریف لانا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، توبہ کے دروازے بند ہونا، اس طرح چند بڑی بڑی نشانیاں کا پورا ہونا باقی ہے، اور قیامت ہی قیامت، موت ہی موت۔ جانتے ہیں اس دن کیا ہوگا؟ ایسا ہی سورج نکلے گا جیسا آج نکلا تھا، مگر اب آگے جا چکا ہے، اس سے پہلے ہی کام تمام ہو جائے گا، رات رخصت ہوگی کہ کل آؤں گی، دن آنے کی تیاریاں کر رہا ہوگا کہ میرے آنے کا وقت ہو چکا ہے، پرندے گھونسلے سے نکلنے کی تیاریاں کر رہے ہوں گے، کوے سب سے صبح بیدار ہوتے ہیں اور اسلام کا رخ کرتے ہیں کہ کہاں سے ہمیں دانا دن کا چننا ہے، صبح صبح کتے بلیاں انگڑائی لے کے گلیوں میں پھرنا شروع ہوں گے، صبح
صبح صبح مزدوروں کی دوڑ لگ رہی ہوگی، ریڑھی والوں کی دوڑ لگ رہی ہوگی، منڈی والوں کی دوڑ لگ رہی ہوگی۔ مالدار لوگ ابھی سوئے نہیں، 10 بجے اٹھیں گے، پھر دیکھیں گے ناشتہ کیا کرنا ہے۔ دفتروں میں جھاڑو دیے جا رہے ہوں گے، کہیں زمیندار کھیت میں ہل جوت رہا ہوگا، کوئی بیج بکھیرنے کے لیے مٹھی یہاں لا رہا ہوگا، کہیں ماں بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے جلدی جلدی روٹیاں بنا رہی ہوں گی یا پھر سلائس گرم کر رہی ہوں گی۔ دولہا دلہن کو سجانے کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی، دودھ کو گرم کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی۔ ماں لقمہ توڑ کے یہاں لائی ہے اور بچے کے منہ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایسی ہی صبح ہوگی کہ ایک دم ایک خوفناک آواز آئے گی، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ يُغْنِيهِ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ اللہ اکبر۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة إذا وقعت الواقعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا۔ قرآن جس لہجے میں قیامت کو بیان کرتا ہے، میں نے آپ کو اس لہجے میں قرآن سنا ہے، تو قرآن کے لہجے میں جلال آ جاتا ہے، ہیبت آ جاتی ہے، دھمکی آ جاتی ہے، روب آ جاتا ہے، غصے کی شکل بن جاتی ہے۔ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں، اتنی تصویریں کھینچی ہیں کہ کپڑا لینے والا جیب سے یوں بٹوا نکال رہا ہے، نوٹ گن رہا ہے، کپڑا دینے والا 10 میٹر یوں ناپ کے کینچی یوں ڈال رہا ہے، کپڑا یہاں ہے، کینچی یہاں ہے، نوٹ یہاں ہے، مکھن کا پیڑا ایسے ہے، یہ روٹی یوں یوں توے پہ جا رہی ہے، پرندہ ہوا میں پرواز کے لیے پنکھیوں پھیلا رہا ہے، تو پرندے کے پر سکڑنے سے پہلے، روٹی توے پہ جانے سے پہلے، ہر زمین کا سینہ چیرنے سے پہلے، لقمہ منہ میں جانے سے پہلے، نوٹ دکاندار کو پہنچانے سے پہلے ایک خوفناک آواز آئے گی، زندگی ختم، موت ہی موت۔ نغمے لوہے میں تبدیل ہو جائیں گے، زندگی اپنی گردن پہ موت کا خوفناک پنجہ اپنے گردن پہ محسوس کرے گی۔ کیا آدم خود، کیا ساری شہنشاہی ماضی کا افسانہ بن جائے گی۔ کیا پیڑ، کیا پودے، آج سب کی موت کا دن ہے، زمین تھرتھرائے گی، آسمان کپکپائے گا، پہاڑ لرز کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اس کی بھی موت۔ آج شیطان کی باری آ گئی، موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام جب پکڑیں گے تو وہ بھاگے گا، بھاگ کے زمین میں پتہ لگائے گا، بھاگے گا، بھاگ کے جہاں بھی جائے گا حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے شیطان کی ہمت، سارے آسمان ایک ایک کر کے ٹوٹیں گے، مریں گے، فرشتے نہ مرنے والے بھی آج سب مریں گے۔ میرا اللہ پوچھے گا کون باقی؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام بولیں گے جی عرش کے 4 فرشتے اور ہم 4 فرشتے باقی۔ اللہ فرمائیں گے عرش کے چاروں فرشتوں کو موت آ جائے، عرش کے 4 فرشتوں کو موت آ گئی، اللہ کا عرش خود بخود کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے کون باقی؟ اسرائیل علیہ السلام بولیں گے جی ہم 4 باقی۔ اللہ فرمائیں گے جبرائیل اور میکائیل کو موت آ جائے، اللہ کا عرش گزارش کرے گا یا اللہ جبرائیل اور میکائیل کو بچا لیں۔ اللہ فرمائیں گے خاموش، اگر میں کسی کو موت سے بچاتا تو وہ میرے حبیب تھے، جن کو میں نے موت کا پیالہ پلا دیا، یہ تو ان کے خادم ہیں، مار دو۔ جبرائیل گرے، میکائیل گرے، اللہ پوچھیں گے کون باقی؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام بولیں گے جی بس ہم 2 باقی سب مر گئے۔ اللہ فرمائیں گے اسرافیل علیہ السلام کو موت آ جائے، اسرافیل علیہ السلام جو یوں سور پھونک رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ سے یوں سور چھوٹے گا، یوں جا کے اللہ کے عرش سے چپک جائے گا، اسرافیل علیہ السلام کی موت۔
آج حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ٹانگیں کاٹنا شروع کہ اب میری باری آ گئی. اللہ پوچھیں گے کہ کون باقی؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام بولیں گے جی میں باقی. اللہ فرمائیں گے مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام ایسی چیخ ماریں گے جس سے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اسرائیل علیہ السلام میرا اللہ شہنشاہ احد صمد رحمان رحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور المنتقم الباري مالک الملک ذو الجلال والاکرام، کل کائنات کا اکیلا احد صمد شہنشاہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر. کہے گا من کان لی شریکا فلیأت، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ. من کان لی شریکا فلیأت، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ. من کان لی شریکا فلیأت، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ. پھر زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں بادشاہ. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، کہے گا انا القدوس السلام المؤمن، میں ہوں قدوس السلام المؤمن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، کہے گا انا المهيمن العزيز الجبار المتكبر، میں ہوں مہیمن عزیز جبار متکبر. اللہ کہے گا این الملک، بادشاہ کہا. این الجبار، ظالم کہا. این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہا. کوئی جواب دینے والا نہیں. اللہ کہے گا میں نے دنیا بنائی، میں نے مٹائی اور میں ہی اٹھاؤں گا. میرے محترم عزیزوں، جب دنیاوی کیمرے دیکھتے ہیں تو کیسے سیدھے بن جاتے ہیں؟ تو اللہ کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے جو نہ کبھی بند ہوئے، نہ سوئے، نہ مس کرے؟ دنیاوی کیمرہ بند ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، مس کر سکتا ہے، پر اللہ جو تیرے شہرت سے بھی قریب ہے وہ سب دیکھ رہا ہے. تو بدمعاشی کر یا سجدہ کر، میں دیکھ رہا ہوں. تو شراب پی یا زمزم پی، میں دیکھ رہا ہوں. تو زنا کر یا نکاح کر، میں دیکھ رہا ہوں. تو سجدے میں گر یا نشے میں گر، میں دیکھ رہا ہوں. میرے محترم عزیزوں دوستوں، دنیا کی رنگینیوں سے دور رہیں اور اپنے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں، اور اس دنیا سے اپنے ایمان کو بچانے کی تیاری کریں، گناہوں سے دور رہنے کی تیاریاں کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. ابھی آپ حضرات عزیزی نوید احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریر سماعت فرما رہے تھے. ماشاء اللہ موضوع نے جو قیامت کا منظر کھینچا ہے واقعی لائق ستائش ہے. اللہ تعالیٰ موصوف کی زندگیوں برکت عطا فرمائے، عالم با عمل بنائے اور ہمارے خطہ کے لیے، ہمارے ملک کے لیے ایک رہنما ثابت ہو. آمین. اس کے بعد